الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد
اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ بزرگان من، برادران ملت، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے ساتھ سورہ القلم کی ابتدائی آیات بینات آپ کے سب نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے حبیب مکرم رسول معظم جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور آپ کی رعنائیوں، پنہائیوں، وسعتوں اور عظمتوں کی جہاں بات سنائی، وہاں ہمیں اس کے تناظر میں ایک اہم عمل کی ترغیب بھی دی ہے، اور وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتنا اہم ہے، اتنا وزنی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عدالت میں جب میزان نصب ہوگا اور مسلمان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں پلڑوں میں ڈال کر تولی جائیں گی، تو آپ فرماتے ہیں کہ ما شیء اثقل فی میزان المؤمن، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن خلقی۔ تو مومن کی نیکیوں کے پلڑے میں جو سب سے وزنی نیکی ہوگی، اس نیکی کا نام نہ نماز بیان کیا، نہ روزے کا نام لیا، نہ حج بیت اللہ اور عمرے کی بات کی، ان کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن فرمایا سب سے وزنی نیکی کا نام مومن کا حسن اخلاق ہے۔ جو آپ کی نیکی سب سے وزنی اللہ کے ہاں شمار کی جائے گی، وہ آپ کا اچھا اخلاق ہے۔ ان المؤمن لیدرک، ان المرء لیدرک درجۃ الصائم والقائم۔ اچھے اخلاق والا مومن بعض اوقات اللہ کی مخلوق کی خدمت کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، اس لیے بعض اوقات تہجد نہیں پڑھ سکتا، نفلی روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کا اخلاق اسے مصروف رکھتا ہے اللہ کی مخلوق کی خدمات میں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بشارت دی کہ بغیر تہجد پڑھے، بغیر نفلی روزے رکھے، لا یدرک درجۃ الصائم والقائم بحسن خلقہ، اس کے اچھے اخلاق کی برکت سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے تہجد گزاروں کا درجہ عطا فرمائے گا، نفلی روزہ رکھنے والوں کے برابر کھڑا کرے گا۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، فرمایا سب سے مکمل ایمان والا مومن وہ ہے جس کا اخلاق، سپرلیٹو ڈگری آپ نے استعمال کی، افعل تفضیل، احسنہم خلقا، جس کے اخلاق میں حسن ہے، جس کی عادات میں خوبصورتی ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بنیادی طور پر اللہ تعالی نے جن اہداف، مقاصد کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے،
ان میں مکارم الاخلاق بھی سر فہرست ہیں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ان آیات بینات کی روشنی میں جس میں اللہ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں، لوگوں سن لو، مجھے قلم کی قسم ہے، جو میرے فرشتے تحریر کرتے ہیں ان کی قسم ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں رسول معظم، یہ خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خلق عظیم پر فائز ہیں، اچھے اخلاق کے حامل ہیں۔ اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے کہ جب اچھا اخلاق سب سے وزنی نیکی، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ، تہجد گزاروں کے درجے تک پہنچا دینے والا، یہ اتنا اہم، اتنا پاکیزہ، اتنا ایمان افروز، اتنا مؤثر عمل تو یہ ہے کیا؟ کس عمل کو اچھا اخلاق کہتے ہیں؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام گزرے، وہ ارشاد فرماتے ہیں 4 چیزوں کا، 4 امور کے جمع ہونے کا نام اچھا اخلاق ہے۔ جس انسان میں 4 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ اچھے اخلاق والا شمار ہوتا ہے۔ اب میں وہ 4 خوبیاں عرض کرتا ہوں اس جذبے کے ساتھ کہ مجھے بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، آپ کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ الکیس من دان نفسہ، دانا انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا جائزہ لیا کرو قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے جو اللہ ہمارا حساب کرے گا، جب اللہ محاسبہ فرمائے گا۔ وہ محاسبہ بڑا شدید تر ہے۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما نوقش احد یوم القیامۃ الا عذب، جس کا محاسبہ اور مناقشہ قیامت کے دن رب نے شروع کر دیا، پھر اس انسان کو جہنم کی آگ سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات کی روشنی میں بہت بڑے محدث، امام، اللہ کے ولی حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے 4 چیزوں کا نام اچھا اخلاق ہے۔ ان میں پہلی کیا ہے؟ طلاقت الوجہ، اچھے اخلاق والے کا چہرہ وہ کیسا ہوتا ہے؟ جب کسی مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو خندہ پیشانی سے ملتا ہے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتا ہے، اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت کے آثار ہوتے ہیں۔ مسلمان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر یبوست، تکبر اور حقارت اس طرح کے آثار نہیں آتے۔ وہ جب ملتا ہے اس کے چہرے پہ تواضع، انکساری، عاجزی، محبت، مودت، اخوت، ملنساری، مسکراہٹ، تبسم، خندہ پیشانی، یہ پہلی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے قرآن پاک میں جو واقعات سنائے کس لیے سنائے؟ انبیاء کے، رسل کے، اہل اللہ کے، اس لیے سنائے۔ اللہ سورہ ہود میں فرماتے ہیں وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے یہ واقعات تمہیں اس لیے سنائے ہیں کہ تمہیں ان کو پڑھ کر، ان کو سن کر، ان پہ غور و فکر کر کے اصول زندگی سمجھ آ جائیں کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی۔ ان واقعات میں سورہ لقمان میں اللہ نے اپنے ایک نیک بندے لقمان علیہ السلام
کہ اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحتیں وہ بھی ذکر فرمائے. وصیت کے تمام جو اصول تھے، اصول زندگی اپنے بیٹے کو سمجھائیں، وہ بھی بیان کیے. ان میں ایک یہ تھا وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، میرے بیٹے جب کسی سے ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. تیرے انداز سے ملاقات کے وقت تکبر کا اظہار نہ ہو. جس سے مل رہے ہو اس کی طرف توجہ کرو، اس کو پورے متوجہ ہو کر اس سے ملو. متکبر لوگ وہ ہوتے ہیں اول تو کسی سے مصافحہ ہی نہیں کرتے، اگر کر لیں تو نظریں ادھر کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو احساس ہو میں اس کو حقیر سمجھتا ہوں. یہ تکبر یہ اچھے اخلاق والوں کی نشانی نہیں ہے. ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ ثلاث اقسم علیہن. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 باتیں میں قسم اٹھا کر بیان کر رہا ہوں. ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام قسم نہ بھی اٹھائیں تو آپ کی بات سچی ہوتی ہے. اللہ قسم اٹھا کر ان کے بارے میں فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. مجھے نجم کی قسم ہے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہشات کے تابع ہو کر باتیں نہیں کرتے، وحی سے بات کرتے. آپ نے وحی سے فرمایا، قسم اٹھا کر فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے متواضع بن جاتا ہے، عاجز بن جاتا ہے، اللہ اس کا نام اور اس کا مقام اور بلند کر دیتا ہے. وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. صحابہ کرام نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا آپ تکبر کی بڑی مذمت کرتے ہیں، بڑی اس کی آپ مذمت کرتے ہیں، مگر یہ تو انسانوں کی فطرت ہے، انسان پسند کرتا ہے ان یکون الثوب حسنا ونال حسنا، کہ اس کے کپڑے اچھے خوبصورت ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو. آپ فرماتے ان اللہ جمیل یحب الجمال، میرے تو اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. خوبصورت کپڑے پہننا، جوتے پہننا یہ تکبر نہیں ہے. تو پھر تکبر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں غمت الناس وبطر الحق، حق کو ٹھکرانا اور دوسرے انسانوں کو کمتر اور حقیر سمجھنا، یہ بد اخلاقی اور یہ تکبر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بڑھ کر اس کائنات میں عزت والا کون ہے؟ اور اس کائنات میں سے امت مسلمہ کو عزت ملی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جلیلہ کی برکت سے ملی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. علامہ اقبال فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. کسی مسلمان کا دل چیر کے دیکھنے میں اگر تم کامیاب ہو جاؤ تو تم یہی دیکھو گے اس کا دل نبی پاک کی محبت سے بھرا ہوا ہے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبرو ما ذی نام مصطفیٰ است. اور دو جہانوں میں ہماری عزت و آبرو اس کا سبب کیا ہے کہ ہماری نسبت بطور امتی نبی پاک کے نام کے ساتھ ہے، کہ ہمارے رسول اور ہادی جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نبیوں کی امت روزہ رکھ کر بھول کے کھا پی لیتی تھی تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا، لیکن جب میری باری آئی، میری امت کی باری آئی، ان اللہ تجاوز لی، اہل علم موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں یہ حدیث پاک رک کر واضح کر کے پڑھنا چاہتا ہوں. ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ. اور جب میری امت کی باری آئی تو اللہ پاک نے یہ روزہ رکھ کر بھول کے کھا پی لے تو یہ مسئلہ بنا دیا، یہ دین بنا دیا، یہ شریعت بنا دی کہ ان کا روزہ بھی مکمل سمجھا جائے گا، جو کھا پی لیا وہ بھی معاف کر دیا گیا.
لیکن جملہ کیا، لفظ کیا ہے؟ ان اللہ تجاوز لی عن امتی، میری امت کو یہ جو شان ملی ہے، لی یہ میری وجہ سے ملی ہے، میرے سبب سے ملی ہے کہ میں ان کا نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک سے بڑھ کر کائنات میں عزت والا کون ہے؟ اس پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت اور مرتبے اور شان والا ہے تو آمینہ کا لال، عبداللہ کا چاند، فاطمہ کا بابا، حسنین کا نانا، ہم سب کے ہادی و پیشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ کا انداز کیا تھا؟ آپ لوگوں سے ملتے تھے تو کیسے ملتے تھے؟ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ بڑے تو بڑے، آپ تو بچوں کو دیکھتے تھے نا، کان یسلم علی الصبیان، نبی پاک مکہ مدینے کی گلیوں میں کھیلتے بچوں کو دیکھتے، آگے بڑھ کر ان کے میلے کچیلے مٹی سے ریت سے اٹے ہاتھوں کو پکڑ لیتے اور خود مصافحہ کر کے ان کو السلام علیکم کہا کرتے تھے، ننھے میاں السلام علیکم۔ کان یسلم علی الصبیان، نبی پاک ایک صحابی تھے ننھے منھے، ان کا نام تھا عمیر۔ کیا نام تھا؟ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ننھے عمیر صحابی نے طوطا پالا ہوا تھا، اس کا ایک دن طوطا مر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ عمیر کا طوطا مر گیا ہے، وہ بڑا پریشان ہے، رو رہا ہے غم سے کہ میرا طوطا مر گیا۔ میں قربان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، آپ اس ننھے عمیر کے پاس تشریف لے گئے اور یہ حدیث پاک کے الفاظ ذرا سنیے۔ آپ فرماتے ہیں، یا عمیر ما فعل بک النغیر، او ننھے عمیر تیرے نغیر، تیرے طوطے نے یار تجھے اداس کر دیا، تجھے پریشان کر دیا، تمہیں غمزدہ کر دیا۔ نبی پاک نے ہمیں یہ اخلاق سکھایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمہارے لیے بہترین طریقہ حیات، اسلوب زندگی، اس کا نمونہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی میں ہے۔ میں نے 4 چکے نکات بیان کرنے، اس لیے میں اختصار کرتا ہوں۔ یہ پہلی نشانی ہے اچھے اخلاق کی۔ دوسری، اللہ اکبر، الکلام اللین، اچھے اخلاق والے کی زبان میٹھی ہوتی ہے۔ اس کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ میٹھی زبان، میٹھے بول بولتا ہے، وہ ترشی اس کی زبان میں نہیں آتی، اس کی زبان کڑوی نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم نے جملہ بنایا ہوا نا، الحق مر ولو کان در، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ حق کڑوا ہوتا ہے، وہ حق تو میٹھا ہوتا ہے۔ حق میٹھا، زبان میٹھی، یہ اچھے اخلاق والے کی دوسری نشانی ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کیسی تھی؟ کیسی تھی؟ مل کے بولیں، میٹھی زبان۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اتنی بڑی جو آپ کے صحابہ کی جماعت بن گئی، 1,00,000 اور کئی ہزار، اس لیے بن گئی کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ آپ کی زبان میٹھی،
آپ کی زبان میں مٹھاس ہے، حلاوت ہے۔ میں کون کون سے واقعہ سناؤں آپ علماء سے، ڈاکٹر محمد علی جوہر صاحب سے اور مولانا عبد القادر رحمانی صاحب سے، مولانا عبد الواحد صاحب سے، مولانا عبدالستار صاحب سے، یہ سنتے رہتے ہیں، اہل علم سے یہ باتیں، حضرت مفتی سید سرور شاہ صاحب سے سنتے رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان کے واقعات۔ یہ مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، اپنے دل دماغ میں ان چیزوں کو بٹھا لیں، جائزہ لیں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہماری زبان جب دوسروں سے بات کرتے تو کیسی ہوتی؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، نگہ بلند سخن دل نواز، نگہ بلند سخن دل نواز، جاں پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اب اس دنیا کے میرے کارواں امت مسلمان تم ہو، مسلمانان عالم، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں بحیثیت طالب علم، اب قیامت تک میرے کارواں بننے کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے حیثیت سے آئیں گے، لیکن آپ نے یہ قیامت تک، اس وقت تک کام آپ لوگوں نے کرنا ہے بطور میرے کارواں۔ اور میرے کارواں میں کیا ہونا چاہیے؟ خوب دل نوازی۔ کیا ہونا چاہیے؟ ایسے الفاظ، سخن دل نواز، دل کو موہ لینے والے الفاظ۔ جب تقریر کرو، کیسی تقریر کرو؟ نبیوں نے تقریریں کی، سامنے کون بیٹھے ہوتے تھے؟ وہ ان کی امت کے لوگ نہیں ہوتے تھے عموماً اس وقت، مگر مشرک سامنے تھے، دشمن سامنے تھے، اور وہ کیا کہہ رہے ہوتے تھے؟ یا قوم، یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ آج پوری دنیا کے تمام انسان یہ میرے نبی پاک کی امت میں شامل ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں امت دعوت۔ دنیا کا ہر انسان، چاہے ہندو ہے، چاہے پارسی، چاہے مجوسی، چاہے بدھسٹ، چاہے یہودی، اور دنیا کا ہر انسان وہ نبی پاک کی امت دعوت میں شامل ہے۔ اور جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ امت اجابت میں شامل ہے، کلمہ پڑھ لیا۔ اور جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو تو کم از کم سینے کے ساتھ لگاؤ، لا نکفر احدا من اہل القبلہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا فہو منا۔ جو ہماری نمازیں 5 نمازیں پڑھتا ہے، بیت اللہ کو اپنا قبلہ سمجھتا ہے، ہمارے ذبیحے کھاتا ہے، وہ کیا ہے؟ فہو منا، وہ ہم میں سے ہے۔ وہ کس میں سے ہے؟ ہم میں سے۔ اپنی زبانوں پہ ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا، ان زبانوں میں مٹھاس پیدا کرنا ہوگی۔ اور تیسری نشانی سنا دوں کہ رہنے دوں؟ کیوں جناب؟ 2-4 ہی بولے، میرا خیال باقی کو ضرورت نہیں ہے۔ کام بڑا مشکل ہے نا، ہم نے بنا لیا، ہم نے اپنے ٹیسٹ بدل لیے۔ جو زیادہ ترش تقریر کرے گا کہیں گے یہ بڑا بندہ، جی کیا بات ہے، بڑا پرجوش خطیب ہے، یہ بڑا شعلہ نوا ہے۔ اللہ کرے ہم شعلے چھوڑنے والے نہ بنے، محبت کے پھول برسانے والے بنے۔ اچھے اخلاق کی تیسری نشانی بذل الخیر۔ ہر بندے کے اندر اللہ نے خیر رکھی، ہر مسلمان کے اندر خیر ہوتی ہے۔ بذل الخیر، اس خیر کو نچھاور کر دو، اللہ کی مخلوق کے لیے اسے قربان کر دو۔ ہم دنیا میں آئے، ڈاکٹر جوہر صاحب، یہ علماء جو بیٹھے ہیں یہ اہل حدیث ہیں۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا تمام مکاتب فکر کے علماء، زعماء اور قائدین سے میں جا کے ملا، اور تم اپنے اپنے مکتب فکر کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، صرف تمام مسلمانوں کی بات بھی نہیں کی، تمام انسانوں کے لیے۔ خیر الناس انفعہم للناس، جو زیادہ انسانوں کو نفع دینے والا ہوتا ہے وہ بہترین انسان ہوتا ہے۔
یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. اللہ قرآن میں فرما رہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو تمام انسانوں کو نفع دینے والا بن جاتا ہے اللہ اس کو دنیا میں زمین پر استحکام اور مضبوطی عطا کر دیتا ہے. وہ انسانوں کے ہمدرد بنو. وما ارسلناک رحمۃ للعالمین، نبی پاک رحمت للعالمین بن کر آئے. یہ جو قرآن اللہ نے آپ کو عطا کیا یہ ذکر للعالمین ہے، جو بیت اللہ دیا وہ ہدی للعالمین ہے. تم تو عالمگیر پیغام لے کر آئے. تم نے کھڑکیاں بند کر لی، دروازے بند کر لیے، روشن دان بند کر لیے، اندر مقید ہو کے بیٹھ گئے. نہ تم کسی کے پاس جاؤ نہ کوئی تمہارے پاس آئے، تو بات کیسے وہاں تک پہنچاؤ گے؟ نہ تم کسی سے ملو نہ کسی کو آنے دو. یہ نبیوں کا طرز عمل تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انداز تھا. آپ کے پاس تو نجران کے عیسائی بھی آئے، پورے علاقے کے یہودی بھی آئے، اور آپ تو سب پہ خیر نچھاور کرتے تھے. وہ دشمن پتھر مارنے والے پتھر، وہ طائف کا واقعہ تم نے نہیں سنا؟ جبریل امین سے برداشت نہیں ہوا، جبریل امین سے، پہاڑوں کے دروگے فرشتے سے برداشت نہیں ہوا. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. پڑھتے ہو بخاری شریف، یہ پڑھو. نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرتے اجازت دیجئے، لِتَأْمُرُوا بِمَا شِئْتَ، جو حکم دیں گے پورا کریں گے. یہ اخشبین نام کے بڑے بڑے پہاڑ اٹھا کر یہ طائف کی بستی کے ظالموں پہ برسا کر ان کا ملیا میٹ کر دیں گے. انہوں نے آپ کی گستاخی کی، آپ کو پتھر مارے، آپ کو زخمی کیا، آپ کو برا بھلا کہا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے لا بل ارجو اللہ ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ. نانا جبریل، نانا، میں ان کو بددعائیں دینے والا بن کر اور انتقام لینے والا بن کر نہیں آیا. میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ جنہوں نے مجھے پتھر مارے، مجھے گالیاں دیں، اگر ان کی قسمت میں ایمان اور جنت نہیں ہے تو ان کی آنے والی اولاد کو جنت کا وارث بنا دے. آج طائف میں جا کے دیکھو، یہ علماء جاتے رہتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں وہاں پر. ایک دفعہ اتفاقاً فجر کے وقت میں وہاں پہ داخل ہو رہا تھا، ریاض سے بائی روڈ آ رہا تھا مکہ معظمہ کی جانب. اتفاق سے ہم طائف میں جب داخل ہو رہے تھے، فجر کا ٹائم تھا، ہر طرف سے اذانوں کی آوازیں گونجنے لگی. آپ کی طرف وہ بھی پہاڑی شہر ہے، پہاڑوں کے اوپر واقعہ. ادھر سے بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ، ادھر سے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ میرے محبوب کی دعا کی برکت ہے. یہ وہی لوگ ہیں طائف کے باشندے کہ جن کے بڑوں نے نبی پاک کی گستاخی کی تھی، اور میرے آقا کی دعا کی برکت سے آج یہ سارے مسلمان ہو چکے. بذل الخیر، خیر کو جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے اس کو نچھاور کرو اللہ کی مخلوق پر. صحابیہ ایک خاتون فوت ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک. اور اس سے پہلے آج سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک کو پتا چلا فلاں یہودی سردار کا بیٹا بیمار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پہ خود پہنچ گئے، دستک دی. اس نے دروازہ کھولا تو حیران ہوا کہ سامنے نبی رحمت جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما. حیران ہو کر پوچھتا کہ آپ فرماتے ہیں ہاں کہ میں آیا ہوں، میں نے سنا تمہارا بیٹا بیمار ہے، میں اس کی تیمارداری کرنے آیا ہوں. اس کو حیرانگی سے یقین نہیں آ رہا. خوشی سے دروازہ کھولتا، آپ اندر تشریف لے گئے، اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، دیکھا جان کنی کا ٹائم ہے. آپ فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لو. فنظر الی ابیہ، اس نے اپنے بابا سردار جو یہودیوں کا سردار اس کی طرف دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اس کا باپ اتنا موم ہو چکا تھا، فوراً کہتا ہے بے ساختہ کہتا ہے اتے ابو القاسم، اتے ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمانے بیٹا مان لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا، ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی. میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ تیرا شکر ہے میرے آنے کی برکت سے تو نے اس کو جنتی بنا دیا. مگر یہ جنتی بنا وہ کس چیز سے متاثر ہوا؟ نبی پاک کے اس اخلاق کے پہلو سے. اللہ کرے ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو جائیں. خاتون فوت ہوگی نبی پاک کے دور میں، صحابہ نے عرض کیا ماتت فلانۃ کانت تقوم باللیل وتصوم بالنہار
وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُؤْذِي جِيرَانَهَا قَالَ لَا خَيْرَ فِيهَا هِيَ فِي النَّارِ۔ عرض کیا گیا فلاں خاتون فوت ہو گئی، بہت تہجد گزار تھی، نفلی روزے رکھتی تھی، لیکن پڑوسیوں کو ذرا تنگ کیا کرتی تھی، زبان کی سخت تھی، تنگ کیا کرتی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا خیر فیہا، اللہ نے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی، وہ سیدھی جہنم کو چلے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بذل الخیر والا، خیر کو قربان کرنے والا، نچھاور کرنے والا، اللہ کی مخلوق سے ہمدردی کرنے والا مسلمان بنائے۔ آخری بات، دوسروں کی معاشرے میں رہتے ہوئے بعض اوقات کسی دوسرے سے ایذا پہنچ جاتی ہے، تکلیف پہنچ جاتی ہے، اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اینٹ کا جواب پتھر ہونا چاہیے۔ کیوں جناب؟ اچھے اخلاق والا اینٹ کا جواب اینٹ کی بجائے کس سے دیتے ہیں؟ پتھر سے نہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول میرے رشتہ دار احسن الیہم وہم یسیئون الی، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، میرے ساتھ برا کرتے ہیں۔ دو تین جملے کہے، شاید اس کو یہ توقع تھی میرے آقا اجازت دیں گے کہ شاباش تم بھی ڈٹ جاؤ، میدان گرم کر دو، مگر میرے آقا نے یہ نہیں اس کو اجازت دی۔ آپ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اگر برا کرنے والوں کے ساتھ تم اچھا کرتے رہو گے، تمہیں اللہ کا رسول تمہیں ضمانت دے رہا ہوں آسمان سے فرشتے نازل ہو کر تیری مدد کیا کریں گے، تیری رکھوالی اور چوکی داری کیا کریں گے۔ برائی کرنے والے لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُقَافِ، اچھا کرنے والوں کے ساتھ اچھا کرنا یہ تو عدلے کا بدلہ نہیں پا فرماتے، یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، یہ اچھا مومن نہیں ہے۔ اچھا مومن وہ ہے جو برائی کرنے والوں کے ساتھ کیا کرے؟ مل کے بولیں، سکردو والے سبق کو یاد کرو، یہ اخلاق کی چوتھی نشانی ہے۔ برا کرنے والوں کے ساتھ تم نے کیا کرنا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، آیت سنا کی اجازت چاہتا ہوں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غصے کو پی جانے والے، غصے کو، میرا خیال یہ ہر چیز پینے والوں غصے کو پینا یہ بھی سیکھو، غصے کو مل کے کہہ دیں، اور انسانوں کو معاف کر دینے والے، دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کر جانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بڑے پسند۔ حضرت علی زین العابدین بازار سے گزر رہے تھے، یہ مختصر منہاج القاصدین صفحہ 230 کے لگ بھگ یہ واقعہ درج ہے۔ وہاں سے ان کے ساتھ شاگرد بھی تھے، وہ استاد سے بہت سارے تلامذہ کے، ایک بندہ عربی دیہاتی سا ملا، وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ گیا۔ تلامذہ نے اس کو مارنا چاہا، روکنا چاہا، ڈانٹنا چاہا، تو آپ نے سب کو منع کر دیا، اور آپ نے کیا کیا؟ چادر کندھوں سے اتار کر اس کے کندھوں پہ ڈال دی، جیب سے پیسے نکال کر زبردستی اس کی جیب میں ڈال دی، اور اس کو پیار اور محبت کے اور میٹھی زبان کے دو تین بول بولے۔ اس عرابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کیا کہتے؟ اشہد انک من اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کہ آپ کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خون موجود ہے، یہ نبی پاک کے خون کی برکت ہے کہ میں اتنی بدتمیزی کر رہا تھا۔ وہ سمامہ بن اسال کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں ہونے کے باوجود بدتمیزی کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، بالآخر آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کے معاف کرنے سے وہ پورا علاقہ نجد کا مسلمان ہو گیا۔ آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور اس کے استحکام کے لیے معاشرے میں اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں گے، یہ اصول زندگی ہیں۔
ہم اپنی بلائیاں نچھاور کریں گے، زبان میٹھی رکھیں گے، تکبر کی بجائے عاجزی کا مظاہرہ کریں گے، اور اگر کسی دوسرے بھائی کی جانب سے زیادتی ہو جائے گی تو ہم برداشت کریں گے، تحمل کریں گے، درگزر کریں گے، حوصلہ اپنا انداز حوصلے والا پیش کریں گے۔ آج انشاءاللہ اگر ہم نے اس کو اپنا لیا، اور میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، میں نے بڑی دنیا گھوم پھر کے دیکھی ہے، بلتستان کی سرزمین پہ رہنے والے میرے بھائیوں، میں نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ جیسے لوگ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، تحمل والے میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھے۔ میں ڈاکٹر محمد علی جوہر صاحب کو جب آ رہا تھا، آتے ہی میں نے جو واقعہ سنایا کہ میں نے امن دیکھا راستے میں، آدھی رات کو ہم نے سفر کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک آدمی تنہا پہاڑوں میں سفر کر رہا تھا، ادھر سے اکیلا جا رہا تھا، کوئی اسے ڈر خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ یہاں علماء اہل علم، ان کے ہاتھوں میں قیادت اور ان کے ہاتھوں میں رہبری ہے۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں پہ تحمل بھی ہوتا ہے، وہاں برداشت ہوتی ہے، اخلاق بلند ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ سلسلے اسی طرح جاری و ساری رہے، اور غلط فہمی جہاں پیدا ہو جائے اس کا ازالہ کرنا علاقے کے بڑوں کا کام ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں الحمدللہ گلگت سے ہمارے بہت بڑی علمی شخصیت، دینی اور روحانی شخصیت حضرت مفتی سید سرور شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے خوشخبری کہ انشاءاللہ یہ علاقہ اسی طرح پرامن رہے گا، اسی طرح یہاں بھائی چارہ قائم رہے گا۔ یہ اس ملک کی ضرورت ہے، آج عالم اسلام کی ضرورت ہے۔ آپ ایسی جگہ پہ موجود ہیں جو اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور پاکستان کے لیے آپ کی حیثیت میں کیا کہوں، میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں، اگر میں بڑی تفصیل سے ان چیزوں کو بیان کرتا، لیکن انشاءاللہ الرحمن یہی گنچے کھلیں گے تو گلستان ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کی محبتوں سے، آپ کے بھائی چارے کی اس فضا سے انشاءاللہ یہ خوشبو میں پورے پاکستان میں لے کے جا رہا ہوں۔ پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہم اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ یہی پیغام پاکستان ہے، یہی پیغام اسلام ہے، یہی پیغام قرآن ہے، یہی پیغام رحمت للعالمین ہے کہ انشاءاللہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم نے اپنے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، اخوت کی لڑی میں ہم نے اپنے آپ کو پرو کے رکھنا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔